آئین کو امینڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں. 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو تو ہار پہنانا چاہیے. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آ کے تو سنبھالی عنان حکومت. اس کے بعد اسی کوٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا، سسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا. اور ایک جج جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، انہوں نے تو ایک کہا مجھے، میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا. آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے. تو وہ جج صاحب چاہتے تھے اس کی پروموشن ہو، مجھے پتہ بھی نہیں کیس کا، اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیوروکریسی میں، گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا، پتہ نہیں پروموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی. تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے. آپ اندازہ کریں یہ ریمارکس ایک جج ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، کوئی رٹ حکومت کی نہیں رہنے دی. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی. پارلیمنٹ کس طرح سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا اعلیٰ ادارہ ہے، تو کہاں کون سا اعلیٰ ہے؟ آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے، پاکستان نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا. اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کوئی آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے؟ دنیا کو تو آپ چھوڑیں، آپ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، ہمارے ارد گرد کے ممالک کی بات کریں. ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. 1953 میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت. اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹروں کے لیے ہے بھائی؟ اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز، تو کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہو جاتا کہ صرف ڈکٹیٹروں کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے. اور پاکستان کے 70 سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار یہی تماشا دیکھ رہے ہیں. بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے وزیر اعظموں کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کچھ نہیں بدلا، آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے، یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا. اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہے. اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے. اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے. تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر دفاع بھی بن جائے، وزیر داخلہ بھی بن جائے، چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے، حکومت بھی بن جائے؟ تو ایک یعنی اس ریاست
کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے, آپ لوگوں کی بنائی نے پچھلے 70 سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے, ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ انہی کے خلاف چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرتے ہیں. یعنی ہم اگر کوئی ایسی بات کریں تو کہتے ہیں کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا, غیر آئینی عمل کیا. خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا اور پھر ان کو نااہل بھی کیا. بتائیں, یہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر, اور آج کسی کو شرمندگی نہیں ہے اس فیصلے پہ, کسی کو افسوس نہیں ہے. ہم بار بار یاد کراتے ہیں, ہمیں میسج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو ہے نا یہ ججز پہ جو تنقید ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم ان کا تحفظ کریں گے. کن کا تحفظ کریں گے؟ یہ مظاہر نقوی صاحب کا تحفظ کریں گے آپ, جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اس طرح کے کرپٹ ججز کی جب آپ تحفظ کریں گے تو پھر آپ ادارے کا کیا تحفظ کریں گے؟ ادارے کی جو سینکٹیٹی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی. تو خدا کا خوف کرے بھائی, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں. ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی اور نہ آنی چاہیے. اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جاگو جاگو, ہوش کے ناخن لو. دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ پاکستان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور یہ تباہی بربادی آپ نہ دیکھنا, نہ میں دیکھوں, نہ آپ دیکھنا کبھی. اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا, آپ کا مطالبہ تھا, پی ڈی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے, تو کیا یہی وجوہات تھی جو فیصلہ نظر اس کی فیصلے کی جو چیزیں سامنے فل کورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, فل کورٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کون سی کوئی ہیزیٹیشن ان کو ہوئی ہے؟ فل کورٹ بنانے میں کیوں پس و پیش کی گئی ہے, کیوں ان 3 بنچوں پہ ہی اصرار کیا گیا ہے؟ فل کورٹ جس پہ سب کا جو ہے وہ اعتماد ہے, تو اس کو بنانے میں کیا امر مانے تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب دال میں کالا ہوتا ہے نا تب یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ دال میں کالا ہے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ, بالکل دال میں کالا ہے. اسی طرح جب فیصلہ کیونکہ فل کورٹ میں نہیں آنا تھا, اس 3 ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا, کروا دیا. اچھا میاں صاحب, ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پاناما کے نام پہ آپ کی نااہلی کی گئی, ایک منتخب وزیر اعظم کو بھیجا گیا. اس کے بعد آپ کے اوپر نگران ججز لگوا کے آپ کو سزائیں کروائی گئی, آپ کی اور آپ کی بیٹی کو. اس کے بعد آپ کو نااہل کروایا گیا, پارٹی صدارت سے بھی کیا گیا. اس بینچ میں جو میری علم کے مطابق 2 ججز تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے خلاف فیصلہ دیتے رہے ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس میں چیف جسٹس عطا بندیال صاحب وہ بھی, اور اس میں جو اعجاز الحسن صاحب ہیں وہ بھی, دونوں وہ ججز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, میرے خلاف فیصلے دیے ہیں. آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے؟ سیدھی بات ہے. اور یہ 3 میں سے 2 لوگ ہیں, یہ 2 لوگ یعنی کہ میرے خلاف بالکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے. یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکوالیفائی کیا, جس میں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت
काला फैसला था, यानी ये तो अफसोसनाक फैसला था, फिर क्यों दिया आपने? और आज बताएं, पर अगर काला था तो क्या आपने उसको सफेद किया, उसको बदला? मेरे खिलाफ आज पूरा मुल्क जानता है कि फैसला गलत था और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और उसके बावजूद मुझे आपने वजारत उज़्मा से हटा दिया। पूरे मुल्क में कंसेंसस है। उसका सुओ मोटो नोटिस लिया आपने, उस फैसले के ऊपर को बेंच बनाया आपने। आप बताएं जरा, यानी कि अगर आप के अंदर ऑनेस्टी है या कोई अपना दयानतदारी है अगर आपके अंदर, तो फिर आपको बेंच बनाना चाहिए था। अगर आप इंसाफ पसंद हैं, मुनसफ हैं, तो फिर आपको ये बेंच बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनाया तो आपने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। और इन्हीं लोगों के खिलाफ तो हम आवाज उठाते रहे हैं कि ये एक जज साहब जो है वो मेरे ऊपर मॉनिटर बन के बैठे हुए थे, एजाजुल हसन, और चीफ जस्टिस भी मेरे इन फैसलों के अंदर शामिल थे। आपने 3 जजेस के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस की बात की है जो इसमें शामिल थे, जी, जी। तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि कौन सी मवाद ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पे किया जा सकता है? ये बताते खुद ही चार्जशीट है, ये फैसला ही चार्जशीट है। और इसमें जो सियासी अवामिल है, कहा जाता है कि उनके राब्ते हैं इमरान खान साहब से, और जिस तरह 2018 में उनको हुकूमत जुडिशियल प्लस मिलिट्री ने दी थी, इस दफा ये मंसूबा बना है कि जुडिशियल के थ्रू एक मार्शल की कैफियत करके वो भी जनरल बाजवा और साकिब निसार की मिली भगत थी, और उसमें शामिल थे अपना जस्टिस खोसा, उसके अंदर एजाजुल आसम भी शामिल थे, और उसमें और भी 2-3 जजेस शामिल थे जिन्होंने मिलके, अजमत सईद शेख भी शामिल थे, मिलकर उस वक्त के मिलिट्री जो अपना ये थे एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज, इन्होंने और इन जजों ने मिलके नवाज शरीफ को निकाला था। इसमें कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है, और निकाल के तो पाकिस्तान की तबाही के रास्ते पे मुल्क को चलाया था। इमरान खान को लाकर, आज मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह के फैसले आएंगे ये डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। इस तरह के फैसले आएंगे, सब्जियां भी 500 रुपए किलो बिकेंगी। ये सब इस तरह के फैसले आएंगे, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब इंतहाई महंगी हो जाएंगी। हम सजा तो कहने को दे रहे हैं ना अपना नवाज शरीफ को, तो असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। पाकिस्तानी कौम, ये आपको सजा मिल रही है, आपको साजिशें इन्होंने की है, सजा आप पा रहे हैं, और जेलें मैंने भुगती हैं, हम लोगों ने जेलें भुगती हैं, लेकिन असल सजा आपको मिल रही है। मियां साहब, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्या पीडीएम, खासकर पीएमएलएन, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है अगर ये इस फैसले के खिलाफ जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे? मैं तो अपनी पार्टी को यही कह चुका हूं जो मैं आपके सामने कह चुका हूं, और जो कौम के सामने मैंने कहा है, मेरा यही नजरिया है, और पार्टी को भी मैंने यही कहा है, और आइंदा बात होगी तो मैं यही मैसेज दूंगा इंशाल्लाह। क्या सुप्रीम कोर्ट में बगावत हो चुकी है? एक बड़ी तादाद जस्टिस काजी फायजी साहब जैसे जजेस ने जिन्होंने एक फैसला दिया उसको आज अंडू किया गया 6 रुकनी बेंच बना के। आप क्या समझते हैं कि विद इन सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं उन्होंने इस पे बगावत बुलंद कर दिया? इन जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। उन जजेस को मैं समझता हूँ कि जो उनकी कोशिशें हैं वो बिल्कुल जिहाद है। बहुत शुक्रिया।